بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال جواب کی نشست کے ساتھ ناظرین کی خدمت میں حاضر ہیں. مفتی صاحب سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. زکوٰۃ کا نصاب سونے کے اعتبار سے 7.5 تولے ہے اور چاندی کے اعتبار سے 52.5 تولے چاندی ہے. تو اس کا یہ کر لیا جائے کہ 52.5 تولے چاندی کی جتنی مالیت بنتی ہے وہ 2023 کے اندر اس کا اسٹیٹ بینک نے جو نصاب نکالا ہے 1,03,159 روپے ہے. کیا مصحف 7 سولے سے کم بھی جو ہے زکوٰۃ ہو سکتی ہے؟ 7.5 تولے سے کم جو سونا ہو تو اس پر زکوٰۃ کا یہ طریقہ ہوگا کہ اس کے ساتھ دیکھا جائے گا کہ اس میں ساتھ نقدی ہے. جب نقدی ساتھ 100 روپے ہی کیوں نہ ہو جائے تو اس وقت اس پر چاندی کے اعتبار سے زکوٰۃ آئے گی، یعنی مالیت پر زکوٰۃ آئے گی. اور پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مالیت میں لاکھ کے پیچھے 2,500 روپے زکوٰۃ لازمی ہوتی ہے دینی. مفتی صاحب کیا زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ کا نام لینا ضروری ہوتا ہے؟ نہیں، یہ ایک بڑا اہم بات آپ نے کی ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت یہ نہیں بتانا نہیں ضروری ہوتا کہ آپ نے یہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں. عزت نفس کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، بلکہ اس کو گفٹ کہہ دیا جائے، ہبہ کہہ دیا جائے، اس طرح کے نام دے کر اسے زکوٰۃ دی جائے تاکہ مسلمان کی عزت نفس مجروح نہ ہو. جی مفتی صاحب، آج کل یہ سوسائٹیز کے اندر جو پلاٹوں کی فائلیں ہوتی ہیں خرید و فروخت کے حوالے سے، کیا ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے؟ فائل پہلے بنیادی طور پر سمجھیں کہ فائل کی ذاتی حیثیت کیا ہوتی ہے. فائل کو رجسٹری نہیں ہوتی، بلکہ قبضے کے حوالے سے یا آپ کی اس کے اوپر کتنا آپ کا قبضہ ہے اس کو ظاہر کرتی ہے. اگر تو فائل ایسی ہے جس کے اندر واقعی قبضہ معلوم ہو رہا ہو اور ملکیت معلوم ہو رہی ہو تو اس وقت تو جتنا کا پلاٹ ہوگا اس کی اگر وہ تجارت کے لیے ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی. اگر وہ تجارت کے لیے نہیں ہے یا فائل ایسی ہے کہ ابھی اس پر اعتبار سے قبضہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اکثر فائلیں جو ہے وہ ایسی ہو رہی جیسے ہوا میں سودے ہو رہے ہیں، اس کی پوزیشن ہوتی نہیں ہے پلاٹ کی، تو پوزیشن نہ ہونے کی وجہ سے اس کی پلاٹ کی تعین نہیں ہوتی. وہ تعین نہ ہو تو وہ اس کا جائز ہی نہیں ہوتا، تو پھر زکوٰۃ کس چیز کی ہوگی؟ جی مصعب، وہ آج کل ہمارے احباب کے اندر یہ بڑی جو ہے پائی جاتی ہے کہ انہیں پتہ نہیں چلتا کہ دکان کے اندر جو مال ہے اس کی زکوٰۃ دینی چاہیے کہ نہیں. اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں. اس حوالے سے 2-3 باتیں ذرا ضروری ہیں وہ سمجھ لی جائے. ایک ہے کہ آپ نے جو مال خریدا دکان کے اندر، جو مال خریدا ہے اس خرید کے اعتبار سے آپ کو پتہ نہیں کہ بھئی کتنے کا خریدا. اگر پتہ ہے تو زکوٰۃ خرید کے اعتبار سے نہیں ہوتی. زکوٰۃ ہوتی ہے جو سیل کے اعتبار سے، اس اعتبار سے ہوتی ہے. کبھی اس کے اندر خریدا تو 10 لاکھ کا تھا لیکن اب اس کا ریٹ 15 لاکھ ہو چکا ہے، تو اب زکوٰۃ اس 15 لاکھ کی آئے گی. گھر کے ضروری اخراجات نکال کر، قرض نکال کر جو باقی بچے گا اس کے اوپر 40واں حصہ یعنی 1 لاکھ کے پیچھے 2,500 روپے زکوٰۃ دینی لازم ہوگی. ماشاءاللہ مفتی صاحب نے ہماری شرعی رہنمائی فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم اور عمل کے اندر اضافہ فرمائے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں. والسلام.